حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم حدیث کے سلسلے میں 3 مباحث کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک تو انکار حدیث پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے، اور دوسرا چونکہ علم حدیث کی اہم ترین کتابوں کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لہذا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ احادیث مبارکہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کن قسموں کی احادیث پر صحت کا حکم لگایا جاتا ہے اور کن پر عدم صحت کا حکم لگایا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے حفاظت حدیث کے ذرائع اس امت میں کس طرح سے مہیا کیے. تو حفاظت حدیث کے 3 ذرائع، حفاظت حدیث کے 3 ذرائع. نمبر 1 حفظ الروایہ، روایات کو یاد کرنا. فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد کرنے کا رواج حضرات صحابہ، حضرات تابعین، حضرات تبع تابعین، متقدمین و متاخرین، ہر ایک کے یہاں پر یہ چیز پائی جاتی ہے، حفظ الروایہ. دوسرا تعامل بالروایہ، جو روایت تعامل بالروایہ، تعامل جو روایت صحابہ نقل کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، تعامل بالروایہ. اور تیسرا کتابت روایت، احادیث کا لکھنا. تو ان 3 ذرائع سے احادیث مبارکہ کو محفوظ رکھنے کا امت نے روز اول سے اہتمام کیا. امت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے ایک بڑی جماعت ان کی پائی جاتی ہے جو متن احادیث کو یاد کرتی آئی ہے، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مکثر الروایہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے بکثرت روایتیں نقل کی. اس کے بعد حضرات محدثین میں بھی، حضرات تابعین میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرات تابعین میں حضرت سعید بن المسیب، حضرت سلیمان بن یسار، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر. تو یہ حضرات صحابہ کی اولاد اور حضرات صحابہ کے تلامذہ، حضرت طاؤس، حضرت مجاہد. تو ان لوگوں نے بھی احادیث مبارکہ کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا. پھر اس کے بعد کے زمانے میں حضرات تبع تابعین کا دور شروع ہوتا ہے. اس زمانے میں بھی امام زہری ہے، اور اس کے علاوہ جن کو مدون اول کہا جاتا ہے احادیث مبارکہ کا، ابو بکر ابن حزام ہے، ان کا بھی شمار مدونین احادیث کے اندر میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ابن جریج ہے، ان کا بھی شمار بعض حضرات نے مدونین کے اندر میں کیا ہے. عطا ابن ابی رباح ہے، امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہے. خود ہمارے ائمہ اربعہ تابعین اور تبع تابعین اور اس کے بعد کے دور میں
اور پھر اس کے بعد تبع تابعین کے دور کے بعد تو حضرات محدثین نے کتابوں کو بھی لکھنا شروع کیا، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے تعامل بالروایہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین صرف احادیث کو یاد نہیں کرتے تھے بلکہ احادیث پر عمل کرتے تھے۔ کسی بھی چیز کو اچھی طرح سے یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس چیز پر عمل کیا جائے، اس چیز پر کیا کیا جائے؟ عمل۔ اب جیسے سورہ فاتحہ ہم کو یاد ہوتی ہے، کیوں یاد ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو روزانہ پڑھیں، گویا اس کے اوپر ایک طرح سے اس کی تلاوت پر عمل ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کسی کی غلطی جاتی ہی نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی روزانہ صبح میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ اسے یاد رہے گی۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں غلطی نہیں جاتی ہے، کبھی کبھی چلی گئی الگ بات ہے، لیکن غلطی نہیں جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ اسے روزانہ کیا جا رہا ہے؟ پڑھا۔ تو ایسے ہی حضرات صحابہ، حضرات تابعین اور حضرات تبع تابعین، حضرت امت کا ہر زمانے میں ایک طبقہ ایسا پایا گیا جو عامل بالسنہ رہا، جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے اہتمام کے ساتھ کیا کرتا رہا؟ عمل کرتا چلا آیا۔ اور تیسرا طریقہ حفظ حدیث کا کہ حضرات صحابہ میں سے ایک جماعت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قلم بند کیا کرتی تھی، وہ لکھ لیا کرتے تھے اس کو، جیسا کہ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے، اور آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اور بھی بہت سارے صحابہ کا لکھنا کیا ہے؟ مروی ہے۔ تو اس طریقے سے کتابت اور تعامل، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک تو صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کا مشہور ہے، اسی طریقے سے ایک صحیفۃ علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک صحیفہ تھا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی تلوار کی میان میں رکھا کرتے تھے، جس میں دیت اور قصاص اور فدیہ سے متعلق اور نصاب زکوٰۃ اور مدینہ طیبہ کے حرم ہونے سے متعلق احادیث مبارکہ اس میں لکھی ہوئی تھی، جس کو آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتبین وحی میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب الصدقہ کے نام سے ایک مجموعہ، جو احادیث مبارکہ کا وہ مجموعہ جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، اور آپ نے لکھوا کر اپنے عاملین کو بھیجا تھا کہ وہ کس طریقے سے زکوٰۃ کو وصول کرے، جس کو آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوگا ہدایہ وغیرہ میں، بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، جزعہ، تو یہ جو ساری تفصیلات ہے، یہ تفصیلات چونکہ بہت آسان نہیں تھی، لہذا اس بنا پر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، اور لکھا کر باقاعدہ حضور نے اپنے ہی نگرانی میں لکھوا کر اس کو اپنے عاملین تک اسے پہنچایا، تو اسی کو کتاب الصدقہ کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے صحیفہ انس ابن مالک، حضرات صحابہ کے صحائف میں سے، صحیفہ عمرو ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر پورے صحیفہ ابن مسعود کو مکمل طور پر اپنی کتاب میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کے صحائف موجود تھے جو خود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ کی نگرانی میں انہیں قلم بند کیا تھا۔ احادیث مبارکہ کو یاد رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کے یہ تو 3 طریقے ہوئے، لیکن احادیث مبارکہ کے سلسلے میں چونکہ صرف اتنے سے کام چلنے والا نہیں تھا، لہذا احادیث مبارکہ کو فنی اعتبار سے محفوظ رکھنے کے لیے علوم حدیث کو مدون کیا گیا۔ احادیث مبارکہ کو فنی اعتبار سے یعنی پوری باریکی کے ساتھ کہ ذرہ برابر بھی کہیں سے کوئی کمی نہ آنے پائے، اس پورے اہتمام کے ساتھ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے علماء نے علوم حدیث کو کیا کیا؟ مدون کیا۔ ایک علوم حدیث میں کیا کیا گیا؟ علوم احادیث میں احادیث مبارکہ کی سند سے متعلق، اس کے متن سے متعلق اور اس کے رجال سے متعلق جو قسمیں ہو سکتی تھی ان کی تفصیلات کو مرتب کیا گیا، اور پھر اسی کی روشنی میں بعد میں چل کر حضرات محدثین کے لیے احادیث صحیحہ اور احادیث غیر صحیحہ کے درمیان امتیاز کرنا کیا ہوا؟ آسان ہوا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا وہ فن
جس کو علوم الحدیث کے عنوان سے مدون کیا گیا، وہ ہے فن اسماء رجال، علوم حدیث کی تدوین کا آغاز، جس کو آپ عنوان دے سکتے ہیں علوم حدیث کی تدوین کا آغاز۔ علوم احادیث کے باب میں سب سے پہلے فن اسماء رجال کو مدون کیا گیا۔ فن اسماء رجال کس کو کہتے ہیں؟ جس میں راویان حدیث کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی تحقیق کی جاتی ہے، مختلف گوشوں کی تحقیق کی جاتی ہے۔ راویان حدیث کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں کی تحقیق کی جاتی ہے۔ بالکل آسان الفاظ میں سے کہا کہ جس میں راویان حدیث کے زندگی کے مختلف گوشوں اور ان کے پہلوؤں کی کیا کی جاتی ہے؟ تحقیق کی جاتی ہے کہ فلاں راوی ہے، یہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے کس سے علم حدیث حاصل کیا، ان سے کن لوگوں نے روایت کیا، یہ دیانت داری کے اعتبار سے کیسے تھے یا حافظے کے اعتبار سے کیسے تھے، ان سے ایسی ساری تفصیلات۔ اسی لیے ایک مستشرق الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی ایڈٹ کرتے ہوئے اس کے مقدمے میں ایک انگریز نے خود اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ راویان حدیث کے جمع کرنے میں، ان کے حالات اور سیرتوں کو جمع کرنے کے لیے امت محمدی علی صاحبہ الف الف تحیۃ و سلام، اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ کم و بیش 7 لاکھ راویان احادیث کے زندگیوں کو کتابوں میں محفوظ کیا ہے۔ کتنے؟ 7 لاکھ، 700,000 7 لاکھ احادیث، کہا کہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے کم نہیں۔ تو اتنے سارے لوگوں کے اچھے ہو تو ان کے بھی، اور اگر وہ برے ہیں تو ان کے بھی، پوری زندگی کے ان کے گوشوں کو اس طرح سے قلم، اسی لیے کہتے ہیں کہ فن اسماء الرجال یہ خصوصیت امت محمدیہ، یہ صرف امت محمدیہ کی دین اور امت محمدیہ ہی کے پاس یہ علم پایا جاتا ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے کسی امت کے پاس یہ علم نہیں تھا، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اور میں نے جیسا کہ اس سے پہلے کہا، اس لیے اس فن کو رکھنا ضروری تھا کہ اسلام کے روایتی پہلو کو اسی وقت محفوظ رکھا جا سکتا تھا جب کہ رجال اور سند محفوظ ہوتے۔ اگر رجال اور سند محفوظ نہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کبھی بھی احادیث مبارکہ کو اور اسلامی روایات کو صحیح ڈھنگ سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فن اسماء الرجال کی بنیادیں قرآن کریم نے فراہم کی۔ فن اسماء الرجال کی بنیادیں کس نے فراہم کی؟ قرآن کریم نے فراہم کی۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ای تحققوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی بات، کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کو سن کر اپنے آگے بڑھانا اور اس پر اعتبار کرنا مت شروع کرو۔ فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی کیا کر لیا کرو۔ تو کہا یہاں سے فن اسماء الرجال کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ اے امت، تمہارے پاس جب بھی حدیث یا قرآن کے سلسلے میں کوئی بات حضور کی طرف یا صحابہ کی طرف منسوب کی جاوے یا دین کی طرف منسوب کی جاوے تو سب سے پہلے یہ تحقیق کرو کہ یہ آدمی جو خبر لے کر آیا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ کن ذرائع سے خبر کو لے کر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ قرآن نے اعتدال کو باقی رکھنے کے لیے کہ کہیں اس میں اتنی سختی نہ کی جاوے کہ اچھے لوگوں کو بھی یہ لوگ کیا کر دے، ٹارگیٹ اور نشانہ بنا دے، تو کہا کہ گمان تو ہر ایک سے اچھا رکھو۔ اسی لیے مقدمہ مسلم میں مستقل طور پر امام مسلم نے ایک باب قائم کیا ہے کہ کیا غیبت تو شریعت میں حرام ہے، لیکن کسی راوی کی برائی بیان کرنا کیا یہ غیبت میں شامل ہے یا نہیں، اور کیا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو حضرات محدثین اس بات پر متفق ہے اور علماء اسلام اس بات پر متفق ہے کہ احادیث اور قرآن کریم کی حفاظت کے خاطر یہ غیبت بھی جائز ہے، یہ غیبت بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یعنی اگر کسی راوی میں کوئی بری صفتیں پائی جاتی ہے تو اس کو بیان کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ محدث کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر اس کی اس برائی کو بیان نہیں کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے احادیث مبارکہ میں بہت ساری غیر مستند باتیں کیا ہو جائے گی، در آئے گی، اور اس طریقے سے احادیث مبارکہ کا پورا ذخیرہ اس وجہ سے تو قرآن کریم نے ان بنیادوں کو فراہم کیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سارے اشارات دیے۔ بہرحال تو فن اسماء رجال، اس کے بعد احادیث مبارکہ کو ہر طرح چاروں طرف سے کسی بھی صورت میں اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، تو تحقیق احادیث کے لیے محدثین نے 3 بنیادیں فراہم کی۔ تحقیق احادیث کے لیے محدثین نے کتنی بنیادیں فراہم کی؟ 3 بنیادیں فراہم کی۔ نمبر 1، نقد اسانید، سندوں کا نقد اور اس کی تحقیق۔ نمبر 2، نقد متن، متن احادیث پر نقد کرنا، اس کی تحقیق کرنا۔ اور نمبر 3، شہادت ذوق، اور نمبر 3 شہادت ذوق۔ کیا مطلب نقد اسانید کا؟ یعنی سند کے ایک ایک راوی کی پوری زندگی کی اعلیٰ معیار پر تحقیق کرنا، سند کے ایک ایک راوی کی پوری زندگی کی اعلیٰ معیار پر تحقیق کرنا، اور ان کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کا فیصلہ کرنا، ان کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کا فیصلہ کرنا۔ اسی لیے ہمارے محدث ذرہ برابر بھی کسی سے شرماتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ علی ابن مدینی سے کسی آدمی نے، امام بخاری کے استاد ہے جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں ان سے کسی نے آ کر دریافت کیا کہ آپ کے والد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں آپ نے کہا کہ میرے والد ضعیف راوی ہے، اس سے روایت کو مت لو، اپنا باپ ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، حفظ حدیث ہی مقدم ہے، چاہے اس باپ میں اپنے باپ پر بھی جرح کرنی پڑے تو انہوں نے اپنے باپ پر بھی کیا کیا؟ جرح کیا۔ کسی محدث نے اپنے بھائی پر جرح کیا، کسی محدث نے اپنے بیٹے پر جرح کیا، تو وہ پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ بھئی یہ ثقہ راوی ہے، یہ ضعیف راوی ہے، یہ معتبر راوی ہے، یہ غیر معتبر راوی ہے۔ نمبر 2، نقد متن، کہ نقد سند کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کے متن پر بھی مکمل تحقیق سے کام لیا گیا۔ کہ اگر کوئی حدیث سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہو مگر اس کا متن کسی دوسری اس سے زیادہ صحیح روایت سے ٹکرا رہا ہو، یا قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا رہا ہو، تو اس صورت میں اس حدیث کو یا تو منسوخ کر دانا گیا، یا پھر اس حدیث میں کوئی اور علت کو تلاش کیا گیا اور اس حدیث کو عمل سے متروک قرار دیا گیا کہ بھئی یہ حدیث ہے، یہ حدیث فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے، لہذا اس بنا پر اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے 2 قسم کے لوگ منکرین حدیث میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اس کی سند کو جعلی قرار دیتے ہیں اس لیے کہ وہ خود جعلی ہے۔ المرء یقیس علی نفسہ، آدمی جب خود جھوٹا ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی کیا سمجھتا ہے؟ جھوٹا سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے، جبکہ اس کی کوئی مستشرقین یہ کہتے ہیں، اور ان کی بھی ایک جماعت، کہ محدثین نے صرف سند کے اوپر، بنیاد کے اوپر احادیث مبارکہ کو کیا قرار دیا؟ صحیح، عدم صحت کا حکم لگا۔ ایسا نہیں، محدثین نے احادیث پر صحت کا حکم لگانے سے پہلے تینوں طرح سے اس کو جانچا، اس کی سند کو بھی جانچا، اس کے متن کو بھی جانچا۔ اسی لیے علامہ البانی، شیخ البانی جو ہے،
ان کے سلسلے میں ہمارے اہل سنت والجماعت نے صراحتاً یہ بات بیان کی ہے کہ شیخ البانی کا تحقیق کا معیار محدثین کے معیار سے ہٹا ہوا ہے. بہت دنوں سے طلبہ پوچھ رہے تھے کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی بھی حدیث کے صحت اور عدم صحت کے بارے میں صرف سند کا اعتبار کرتے ہیں، متن کی تحقیق نہیں کرتے. خود ان کے ساتھی جنہوں نے ان کے ساتھ بے شمار کتابوں پر تحقیق کا کام کیا تھا، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، انہوں نے مستقل ان کے خلاف ایک کتابچہ لکھا ہے. اسی طریقے سے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ اکاذیب و افتراءات و اباطیل للالبانی کے عنوان سے مستقل آپ نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے. ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کا معیار محدثین کے معیار سے بالکل گھٹا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے محدثین صرف سند کی بنیاد پر صحیح یا عدم صحیح ہونے کا حکم نہیں لگاتے، صحیح یا عدم صحیح ہونے کا حکم نہیں لگاتے، بلکہ متن کو بھی جانچتے، اور متن اور حدیث دونوں کو جانچنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اوپر کون سا حکم لگ سکتا ہے. اسی لیے بعض حضرات نے تو باقاعدہ البانی صاحب کی تحقیقات پر نقد کیا اور کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہے جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ البانی صاحب ایک حدیث کو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے ایک کتاب میں، اور اسی حدیث کو دوسری کتاب میں وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ صحیح. ایک حدیث کو کہتے ہیں، آج کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور پھر کچھ مدت کے بعد دوسری کتاب میں اسی کو کیا قرار دیتے ہیں؟ ضعیف قرار دیتے ہیں. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ انہوں نے متن کو نہیں دیکھا. اب جہاں پر بھی آیا رجال پر انہوں نے دیکھا اور متن کو چھوڑ دیا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے، اس میں کہیں پر کوئی ضعیف راوی آ گیا تو وہ حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی، جبکہ وہ متن کے اعتبار سے ثابت تھی. اور اسی جیسی حدیث اگر امام مسلم نے نقل کیا تو اس میں امام مسلم نے کیسے نقل کیا؟ اس کو سند صحیح کے ساتھ نقل کیا، تو اس کو کیا کہہ دیا انہوں نے؟ صحیح. اب ایک ہی حدیث پر دو حکم لگا دیے، اب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ تو پریشانی آدمی کے لیے کہ ایک ہی حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا اور اسی حدیث کو ضعیف بھی کہہ دیا. تو اس لیے دونوں کو ساتھ میں رکھ کر حکم لگایا جاتا ہے. تو یہ ان کی سب سے بنیادی غلطی تھی کہ وہ صرف سند کی بنیاد پر، اسی لیے ان کی جو کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. بعض مرتبہ عرب ملکوں میں جانا ہوتا ہے تو وہ خطیب روایت کرتا ہے رواہ البخاری وصححہ الالبانی. تو میں نے ایک مرتبہ ایک خطیب کو پکڑ لیا، میں نے کہا کہ هل الالبانی فوق البخاری؟ میں بالکل پہلی سب میں بیٹھا تھا، تو جیسے سلام پھیرا اور سب لوگ نکلنے لگے سنت وغیرہ پڑھ کر، تو وہ بھی شیخ نکلا تو میں بھی ان کے پیچھے ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا شیخ عندي سؤال، انتم ذکرتم فی خطبتکم رواہ البخاری وصححہ الالبانی، فما معنی صححہ الالبانی؟ هل ما رواه البخاري هو ليس بصحيح؟ لا صحیح. تو پھر میں نے کہا اذا روى البخاري صحيحا فلماذا احتجت الى ان تقول صححه الالباني؟ تو کچھ نہیں بولا. میں نے کہا شیخ عفوا ومعذرة انا طالب العلم فأريد تحقیق المسئلہ، میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ سے اس تحقیق مسئلے میں کیا چاہتا ہوں؟ تحقیق چاہتا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں کنفیوز ہو چکا ہوں کہ کیا ہے یہ. تو پھر وہ ان کا کمرہ تھا، وہ کمرے میں مجھے لے گئے، تو میں نے ان کے ساتھ کافی دیر تک گفتگو کی. تو میں نے ان سے کہا کہ شیخ، جب ہمارے کبار محدثین قرون اولا میں کسی حدیث کی صحت کا حکم لگا دے ہوئے، اس کے بعد البانی صاحب کی تصحیح کی ان کو ضرورت نہیں، اور بخاری اور مسلم کو تو کہیں سے ہے ہی نہیں.
ختم ہو گئی بات. اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اس کے بعد اب کسی کی تصحیح کی ضرورت نہیں. تو اس لیے آپ کے دماغ پہ جو البانی کا بھوت سوار ہے نا, اس کو ذرا اتار دیجیے, آپ اس کو کیا کر دیجیے, اتار دیجیے. اگر آپ کو برا لگے تو کہا, تو وہ اچھا آدمی تھا بیچارہ, تو اس نے کہا لا شکرا انشاءاللہ فی القادم انا اتنبہ علی هذا الامر, کہا کہ اب میں اس پر متنبہ رہوں گا اور ایسا کروں گا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, آدمی کہیں سے دیکھ لیا تو اس نے ویسا کہ ویسا کیا کر دیا, نقل کر دیا. اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ ایسا ہے کہ میں نے جہاں سے خطبے کا مواد لیا تھا اس نے لکھا تھا صححہ الالبانی, تو میں نے بھی کیا کر دیا, پڑھ دیا. تو میں نے کہا ایسے کیسے آپ نے پڑھ دیا. تو اس لیے البانی صاحب جو ہے ان کا یہی مسئلہ ہے کہ محدثین نے جن اصولوں کو ذکر کیا ہے ان اصولوں کے اوپر انہوں نے احادیث کی تحقیق اور تخریج کا کام نہیں کیا, لہذا ان کی احادیث کی تصحیح اور تضعیف اس کا اعتبار نہیں. اعتبار اسی کا ہوگا جس نے متن اور سند دونوں کو سامنے رکھ کر احادیث کی تصحیح اور تضعیف کا کام کیا ہو. اور یہ کام کیا ہے امام ذہبی نے, ابن حجر اسقلانی نے, حاکم نیشابوری نے, امام بخاری نے, امام مسلم نے, ان لوگوں نے اسی انداز میں کام کیا ہے. لہذا مستشرقین اگر یہ کہتے ہیں کہ نقد یعنی متن حدیث پر کام نہیں کیا گیا, الحمدللہ متن احادیث پر جتنا زبردست کارنامہ ہمارے محدثین نے انجام دیا ہے, دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کی کوئی قوم اس کا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے, سند ہو یا متن ہو, ہر اعتبار سے. اسی طریقے سے تیسرا شہادت الذوق, یہ احادیث کے سلسلے میں, احادیث کی تحقیق کے سلسلے میں محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کے متن اور اس کے سند کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ محدث کا ذوق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گواہی دے کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث کیا ہے, صحیح. اب آپ کہیں کہ ذوق کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے, یعنی اسے علوم عربیت پر ایسا درک حاصل ہو کہ وہ اس کے الفاظ کو پڑھ کر یہ اندازہ لگا لے کہ انہا من کلام النبوتی, کہ یہ الفاظ کلام نبوت کے ہیں یا یہ الفاظ کلام نبوت کے نہیں ہے. اس کو بھی باقاعدہ مستقل طور پر محدثین کے یہاں پر احادیث کے نقد کے باب میں اس کا اعتبار کیا گیا ہے. اس کا کیا کیا گیا ہے, اعتبار. اسی نے کہا کہ اگر رکاکت الفاظ ہو اور ایسے تقریباً اس کے لیے 15 سے 20 اصول, شہادت بالذوق کے لیے 15 سے 20 اصول بیان کیے ہیں, جس کو آپ اصطلاح کتابوں کے اندر میں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ مجھے پوری کتاب پڑھانی ہے, اتنا سارا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. تو مستقل طور پر ہاں البتہ ہم آپ کو فراہم کر سکتے ہیں 2-4-5 صفحے کے اندر میں اس کو, اگر کسی کو شوق ہے تو, شوق نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدیث اور اقسام حدیث. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع پر, حدیث اور اقسام حدیث. حدیث کی مختلف اعتبار سے متعدد قسمیں ہیں. اس سلسلے میں تین الفاظ کا استعمال محدثین کے یہاں پر عام ہے, یعنی حدیث کے سلسلے میں, اس سلسلے میں کا مطلب حدیث کے سلسلے میں 3 الفاظ کا استعمال محدثین کے یہاں پر عام ہے. نمبر 1 خبر, نمبر 2 اثر, خبر و اثر, اور نمبر 3 حدیث. حدیث کا لفظ یہ خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اقوال, افعال اور تقریرات کے ساتھ. اس کے علاوہ کسی اور پر حدیث کا لفظ نہیں بولا جاتا. قول صحابی کو حدیث نہیں کہا جاتا. اگر کسی نے استعمال بھی کیا ہے تو جمہور محدثین سے اختلاف مانا جائے گا اس کو, لیکن اس کا اعتبار نہیں.
خبر کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ خبر کا لفظ عام ہے. قول رسول اور قول صحابہ اور تابعین کو سب کے اوپر خبر کا اطلاق ہوتا ہے. نمبر 3 اثر. جس کی جمع ہے آثار. صحابہ اور تابعین کے اقوال پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. خاص ہے یہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ساتھ خاص ہے. اثر الصحابی اور اثر التابعی. تو یہ 3 لفظ آئے گویا. حدیث کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. اس کے بعد خبر کا لفظ یہ عام ہے، دونوں کے اقوال افعال اور تقریرات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اثر کا لفظ یہ خاص ہے اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کے ساتھ. تو گویا کہ اثر کہتے ہیں قول صحابی اور قول تابعی کو، حدیث کہتے ہیں قول صحابی کو اور قول رسول کو، اور خبر کہا جاتا ہے دونوں پر اس کا اطلاق وہ مشترک ہے. دعائیں معصورہ کے سلسلے میں اصل میں یہ بھی ایک مستقل ایک باب ہے. ابھی اس میں ایک سنت کا لفظ بھی آتا ہے. تو حدیث اور سنت کا فرق تو اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ ادعیہ جو ہے، ادعیہ کو ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے. تو ایک ہے ادعیہ مسنونہ اور ایک ہے ادعیہ معصورہ. ادعیہ مسنونہ صرف ان احادیث کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ سے مروی، اور ادعیہ معصورہ اس کا اطلاق ان ادعیہ پر بھی ہوتا ہے جو صحابہ سے یا سلف صالحین سے منقول ہے، اور ان پر بھی ہوتا ہے جو رسول اللہ سے ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس کا اطلاق ہوتا ہے، تو چونکہ یہ موعظت اور نصیحت یعنی فنی اعتبار سے تو اس کے اوپر یہ اطلاق نہیں ہونا چاہیے، جیسا ہمارے محدثین نے جیسا بیان کیا اس اعتبار سے اس کو معصورہ کہنا چاہیے نہیں. مگر ادعیہ پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ان لوگوں نے اس لفظ کو ادعیہ مسنونہ پر بھی اطلاق کر دیا. تو اس وجہ سے وہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں الغلط المشہور. ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں، یا دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے اس کے اوپر معصور کو بھی مسنون کہا گیا، اس لیے کہ اثر کے معنی بھی منقول ہونا، اور حضور سے بھی چونکہ یہ کیا ہے مروی ہے، اس وجہ سے اس پر معصور کا کیا کیا گیا اطلاق کیا گیا. جیسے وضو میں ایک تو وضو کی وہ دعا جو مسنون ہے، اور وضو کی وہ دعائیں جو معصور ہے، جو کیا ہے معصور ہے. جیسے کہا کہ آدمی جب چہرہ دھوے تو اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جب آدمی کلی کرے تو اللہم اجعل لسانی رطبا عن ذکر اللہ اللہم اریحنی رائحۃ الجنہ. جب آدمی گردن کا مسح کرے اللہم اعتق رقبتی من النار اللہم ثبت قدمی یوم تزل فیہ الاقدام اللہم اعطنی حسابی بیمینی ولا تعطنی حسابی بشمالی. تو یہ سب احادیث یہ مسنون نہیں، یہ معصور ہے. یہ کیا ہے معصور ہے. اس کو سنت سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں اس کو ایسے ہی آدمی پڑھ سکتا ہے، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا تو کیا ہو جائے گا، لیکن اسے سنت سمجھ کر پڑھنا صحیح نہیں. جو چیز شریعت میں جیسی ثابت ہے اس کو ویسا ہی پڑھنا چاہیے. تو فقہا اگرچہ اس کو مستحب کہتے ہیں، مگر ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ اس کو مستحب لغوی سمجھنا چاہیے، مستحب شرعی نہیں سمجھنا چاہیے. کیوں؟ مستحب لغوی کا بھی اکا دکا مرتبہ رسول اللہ سے ثابت ہونا کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے، اور یہ ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت
نہیں ہے، بلکہ عضو کے دھونے کے اعتبار سے کون سی دعا فٹ ہو سکتی ہے، ایسی سلف صالحین میں سے کسی نے ان دعاؤں کو کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے. تو اس اعتبار سے ان کو ادعیہ کیا کہا ہے، ادعیہ مأثورہ کہا جاتا ہے، ورنہ اس کو ادعیہ مسنونہ کہا جانا چاہیے. خبر کی تقسیم اول، احادیث کی تقسیم اول. قلت راوی یا کثرت راوی کے اعتبار سے حدیث کی اولاً دو قسمیں ہیں. قلت راوی یا کثرت راوی کے اعتبار سے حدیث کی اولاً دو قسمیں ہیں. نمبر ایک خبر حدیث متواتر، اور نمبر دو حدیث واحد یا احاد یا خبر واحد. خبر واحد لکھ سکتے ہیں، حدیث متواتر اور نمبر دو خبر واحد. خبر متواتر جس کی روایت کرنے والے ہر طبقے میں اتنی کثیر تعداد میں ہو، جن کی روایت کرنے والے ہر طبقے میں اتنے کثیر تعداد میں ہو، جن کا بالقصد جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو. جن کا بالقصد جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو. تو کیا کہتے ہیں کہ خبر متواتر جس کے روایت کرنے والے ہر طبقے میں اتنے کثیر تعداد میں ہو کہ ان کا بالقصد جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو. یعنی اتنی بڑی تعداد میں ہوا، صحابہ سے نے سنا، پھر صحابہ سے اتنی ہی بڑی تعداد میں تابعین نے سنا. بعض حضرات نے کہا 3 سے زیادہ، لیکن امام جلال الدین سیوطی وغیرہ جو ہمارے متاخرین میں علم حدیث کے باب میں اصطلاحات اور مصطلحات الحدیث کے باب میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں، تدریب الراوی کے نام سے آپ کی کتاب ہے، اس کتاب کی وجہ سے آپ کو مصطلحات الحدیث کے باب میں متاخرین میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تو آپ نے لکھا ہے کہ کوئی عدد متعین نہیں ہے، بڑی تعداد ہونی چاہیے. بعض حضرات نے 3 یا 3 سے زیادہ کی بات بیان کی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی عدد متعین نہیں. خبر واحد، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راویوں کی تعداد حد تواتر سے کم ہو. جس کے راویوں کی تعداد حد تواتر سے کم ہو، حد تواتر سے کم ہو. پھر خبر واحد کی متعدد تقسیمات ہیں. خبر واحد کی پہلی تقسیم خبر واحد اپنے منتہا کے اعتبار سے 3 قسموں پر ہے. خبر واحد اپنے منتہا کے اعتبار سے 3 قسموں پر ہے. کیا مطلب اپنے منتہا کے اعتبار سے؟ کا مطلب کہ ایسی خبر جس میں تواتر کے درجے سے کم راوی ہو، یعنی کہیں پر 1، کہیں 2، کہیں 3، یعنی کہیں نہ کہیں پر ایک بھی راوی آ گیا تو وہ خبر واحد کے حکم میں ہو جاتی ہے. تو اس پوری سند میں انتہا تک پہنچنے کے اعتبار سے، یعنی متن تک پہنچنے کے اعتبار سے، وہ حدیث کے انتہا میں وہ کس پر جا کر رکتی ہے. تو اس اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 موقوف، اور نمبر 3 مقطوع. نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 موقوف، اور نمبر 3 مقطوع. حدیث مرفوع اسے کہتے ہیں
جس سے قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول یا صفت رسول کا علم حاصل ہو۔ کیا مطلب کہ مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ کا مرفوع اس کو کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے آخر میں جو صحابی ہے وہ صحابی کیا کرے، اسے حضور تک پہنچا دے۔ جیسے عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جہاں پر حضور کی طرف صراحتاً نسبت کر دی جاوے کہ حضور نے یہ کہا یا حضور نے یہ کیا، تو اسے کہا جائے گا، کیا کہیں گے اس کو، مرفوع۔ یعنی وہ حدیث سند کے اعتبار سے اخیر میں پہنچ کر متن، وہ کس کا متن ثابت ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متن کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ موقوف اسے کہا جاتا ہے جس میں سند صحابی پر جا کر رک جائے۔ کیا مطلب کہ صحابی کوئی بات بیان کرے مگر اس کی نسبت حضور کی طرف وہ نہ کرے، اس کی نسبت حضور کی طرف نہ کرے۔ اب جب اس صحابی نے حضور کی طرف نسبت نہیں کی تو اب اسے کہا جائے گا یہ موقوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ موقوف ہے۔ کیا مطلب موقوف ہونے کا؟ کہ اس کو اب تو قول صحابی مانا جائے گا جب تک کہ کسی دوسرے ذرائع سے اس کا حضور کی طرف منسوب ہونا صراحتاً ثابت نہ ہو جائے، وہاں تک وہ کیا رہے گا؟ موقوف رہے گا۔ اور اگر کسی اور ذرائع سے وہ ثابت ہو جاوے کہ انہوں نے اگرچہ حضور کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا ہے مگر کسی دوسرے صحابی نے انہی الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے اور اس کو کس کی طرف منسوب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اس صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ اسی لیے اس کو موقوف کہتے ہیں۔ جیسے مشکات کو بھی کیا کہتے ہیں؟ موقوف والی درجہ۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ موقوف والی درجہ۔ تو ایسے ہی کہ یہ موقوف ہے جب تک کہ اس کا ثبوت نہ ہو۔ اگر ثبوت تو پھر اگر کہیں سے ثابت نہیں ہوتا ہے حضور کی طرف اس کی نسبت تو پھر اسے قول صحابی مان لیا جائے گا، اس کی طرف اس کے قول رسول ہونے کی نسبت کی جائے گی نہیں۔ نمبر 3 مقطوع۔ وہ روایت ہے جس میں تابعی یا تبع تابعی کے قول یا فعل کو بیان کیا گیا۔ تو یہ ہے حدیث مقطوع۔ تو حدیث مقطوع کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی تابعی یا تبع تابعی میں سے کوئی یہ کہے، وہ اپنی بات کہہ دے لیکن اس کو کسی صحابی کی طرف یا کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو مقطوع کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قطع علیہ، یہ بات ان کے اوپر جا کر کیا ہو گئی؟ رک گئی، آگے بڑھ سکی، کسی اور ذرائع سے بڑھ جاوے، صحابی تک پہنچ جاوے تو پھر یہ مقطوع سے کیا بن جائے گا؟ موقوف۔ اور اگر کسی اور ذریعے سے حضور تک پہنچ جاوے تو پھر کیا بن جائے گا؟ یہ مرفوع بن جائے گا۔ لیکن نہ بنے تو پھر اس کو، اب اسی لیے ہمارے فقہا کے یہاں پر مستقل یہ بحث ہے۔ کیا بحث ہے؟ کہ قول صحابی یہ حجت ہے یا نہیں، قول تابعی یہ حجت ہے یا نہیں، کیونکہ یہ قرون اولا مفضلہ ہے۔ حضرات صحابہ کے بعد تابعی اور تبع تابعی تک کا جو دور ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرون اولا مفضلہ۔ کیا مطلب؟ وہ قرون ہے جن کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ لہذا اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ اسے ان کی بات کو بھی حجت مانا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی چیز حدیث سے نہیں مل سکی مگر کسی صحابی کے عمل یا قول سے ثابت ہو گئی تو پھر وہ ہمارے لیے حجت بن جائے گا۔
اگر کسی تابعی سے ثابت ہو گئی تو وہ بھی کیا بن جائے گا؟ حجت بن. ہاں ان میں سے کسی سے نہیں ثابت ہوئی تو پھر اصول اجتہاد کو سامنے رکھ کر آدمی کیا کرے گا؟ اجتہاد کرے گا اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا. اب اس کے بعد حدیث سے موقوف کی خبر موقوف جو ہے یعنی خبر موصول کس کو کہتے ہیں؟ قول رسول مرفوع. تو مرفوع کی 3 قسمیں ہیں. تو وہ کون کون سی قسمیں ہیں اور اس کے بعد تو انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ سنیچر کے دن یہ سمیٹ بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک نقشہ پورا دے دیں گے جس نقشے میں یہ ساری چیزیں جو آپ نے یہاں سمجھی ہوگی مختصراً اس میں اور بھی پورا آپ کے سامنے پورا پکچر آ جائے گا کہ کس طریقے سے حدیث کی کتنی کتنی قسمیں ہیں. اس لیے کہ عصر حاضر کے تدریس کے مؤثر اسلوب میں سے ایک یہ ہے کہ رسوم اور خرائط کے ذریعے سے طلباء کو بات سمجھائی جائے. کس کے ذریعے سے؟ رسوم اور خرائط، نقشوں کے ذریعے سے. تو بات جلدی سے دماغ میں کیا ہو جاتی ہے؟ بیٹھ جاتی ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ویسے تو لوگوں نے بہت تیار کی عربی میں بھی اور اردو میں بھی. تو ہم آپ کو ایک عربی والا دے دیں گے اور ایک اردو والا دے دیں گے جس میں اس پورے نقشے کے سامنے رکھ کر آپ یہاں پر سمجھنے کے بعد اسی سے دیکھ کر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی یہ حدیث سے مرفوع کس کو کہتے ہیں، حدیث سے موقوف کس کو کہتے ہیں اور حدیث سے مقطوع کسے کہا جاتا ہے.